السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکیڈمی کی تیسری ویڈیو کے ساتھ آن لائن قرآن ٹیچنگ کی تیسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ یاد رکھیے اس کورس میں ہم جانیں گے کہ ہم ٹرائل کس طرح دیں، ہاؤ ٹو گیو اے ٹرائل ٹو قرآن اسٹوڈنٹ۔ یاد رکھیں بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹرائل بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے مغز ہوتا ہے نا، ٹرائل اسی طرح ہے کہ ایک مین، ایک بیسک، ایک بنیادی چیز ہے ٹرائل۔ ایک اسٹوڈنٹ کو حاصل کرنے کے لیے ٹرائل بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹرائل کے بغیر اسٹوڈنٹ کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی آپ سے کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے رابطہ کرتا ہے تو اس کو تو نہیں پتہ آپ کیسا پڑھاتے ہیں، اس کے والدین کو تو نہیں پتہ آپ کیسا پڑھاتے ہیں۔ اگر ان کا اعتماد نہیں قائم ہو رہا آپ پر، تو سب سے پہلے آپ کہیں کہ ہم آپ کو 3 دن کا فری ٹرائل دیں گے، اور اس فری ٹرائل کو آپ نے کس طرح سے دینا ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس ٹرائل میں کوشش کرنی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی اور اس کے والدین کا آپ نے اپنے اوپر اعتماد بنا لینا ہے، اور آپ نے ان کو پسند آ جانا ہے، یوں کہہ لیں آپ نے ان کو پسند آ جانا ہے، تاکہ پھر وہ اپنا بچہ، اپنا جو بھی ان کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ اس کو پڑھانے کے لیے آپ کے حوالے کر دے، اور مکمل اطمینان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی لیپ ٹاپ یا آپ کے موبائل کے اندر کوئی قرآن پاک کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس دعائیں ہونی چاہیے، موبائل میں آپ کے پاس کلمے موجود ہونے چاہیے۔ یہ سب چیزیں آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے، اور سب سے بڑی بات آپ کو ٹرائل دینا آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی کام سیکھے بغیر نہیں آتا، تو اس طریقے سے جو ہے وہ بہت سے لوگ کام شروع کر دیتے ہیں بغیر سیکھے، اور پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو آگے جب چلے جاتے ہیں تو پھر ان سے کام نہیں ہوتا، تو ان کے لیے مسائل بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں سیکھنا، کہ جب آپ ٹرائل دے رہے ہوں تو یاد رکھیں کہ ٹرائل دیتے ہوئے بچے کو آپ پہلے ان سے اور ان کے والدین سے جو ہے وہ یہ پوچھ لیں کہ بچہ کیسا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس نے پہلے کتنا پڑھا ہوا ہے، پہلے وہ کہاں پڑھتا رہا ہے، اس کی قابلیت کتنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مینٹیلٹی کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس چیزوں کو آپ غور سے سنیں۔ جب آپ پھر اس بچے کا سبق سنیں تو اس کے بچے کے سبق کو آپ غور سے سنیں، جہاں پہ وہ مسٹیک کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس کی فوری طور پہ گرفت کریں، ٹھیک ہے، اور دیکھیں کہ کہاں اس نے مسٹیک کی ہے، کیسے مسٹیک کی ہے، تجویدی ہے، ناظرہ کی ہے، لفظی ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، یا ناظرہ کا بچہ ہے، قاعدہ پڑھانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر ناظرہ پڑھ رہا ہے تو پھر آپ نے والدین کو بتانا ہے کہ بچے کو قاعدہ پڑھانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کیا مسٹیکس ہیں، اس کو حل کرنا ہے، اور اس کا حل جو ہے اس کے والدین کو بتانا ہے، اور اس کے والدین کو بتانا ہے کہ آپ کے بچے کی یہ غلطیاں ہیں، یہاں وہ غلط ہے۔ اگر وہ ٹھیک پڑھ رہا ہے تو اس کو آپ شاباش دیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے جتنا جامع اور زبردست آپ کا ٹرائل دیا ہوگا نا، تو یہ آپ کے ٹرائل پہ منحصر کرتا ہے کہ وہ بچہ پھر آپ کے پاس کتنی جلدی آتا ہے یا نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اہم بات، یہاں سب سے پہلے ہم لوگ فیس کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں تو فیس نہ بتائیں انہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ٹائم پاس کرنے بھی آ جاتے ہیں۔ تو آپ ان سے کہیں کہ ہم آپ کو فری ٹرائل دیں گے، وہ آپ 1 دن کا دیں، 2 دن کا دیں، 3 دن کا دیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ویسے 3 دن کا ٹرائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 دن کے ٹرائل میں ہماری 30 منٹ کی ایک کلاس ہوتی ہے۔ تو پہلے 20 منٹ میں آپ اس بچے سے، اگر وہ قاعدہ پڑھتا ہے تو بچے کے قاعدے کے بارے میں پوچھیں، دیکھیں کہ اس سے قرآن پاک کے تحت جو وہ صورتیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں اس سے وہ سنیں، اس کا پچھلا سبق سن لیں، دیکھیں وہ کہاں کہاں مسٹیک کر رہا ہے، اسے تجوید کے رولز آتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آتے ہیں، نہیں آتے، تو اس کو وہ تجوید کے رولز بتانا ضروری ہے، اس کو آئیڈیا دیں، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے، اس کو یہ ساری باتیں بتائیں، اور آخری 10 منٹ کے اندر آپ اس کو کلمے، دعائیں وغیرہ بھی آپ نے اس سے سننی ہے۔ میں نے اپنے طور پہ ٹائم بتایا ہے، آپ اسے 25 منٹ قرآن پاک پڑھائیں، اتنی دیر میں آپ پڑھانا چاہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں جب آپ ٹرائل دے رہے ہوں تو یہ پوری کوشش کریں کہ آپ جان لگائیں، بچہ کا تلفظ ٹھیک کروائیں، بچہ ورڈنگ ٹھیک نہیں پڑھ رہا، بچے کی پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی وہ ساری چیزیں ٹھیک کروائیں۔ اس کے لیے کہاں مسائل ہو رہے ہیں، وہ پوری ادائیگی نہیں کر پا رہا، تو آپ اس کو اچھے سے سمجھائیں کہ بیٹا ایسے نہیں، ایسے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کی پروننسیشن ٹھیک ہوگی، کون سے ورڈ کیسے ہیں، غنہ نہیں ہوگا، تو یہ سب چیزیں اس کو بتائیں، اس کو بھرپور انداز میں سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ کا ایک احسن انداز اس بچے تک پہنچے گا، اس تک ڈلیور ہوگا، تو بچہ اس بات کو سمجھے گا کہ وہ آپ کے ساتھ پڑھنے میں سیٹسفائی ہے، آپ اس کو انٹریکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تبھی بات آگے چلے گی، ٹھیک ہے۔ ایک اور اہم بات ٹرائل دیتے ہوئے اور عام طور پر بھی کلاس پڑھاتے ہوئے، بچوں کو پڑھاتے ہوئے یہ بات یاد رکھیں، آج میرا گلا خراب ہے، وہ یہ کہ آپ بچے کی نفسیات کو سمجھیں۔
بچے کی نفسیات کو سمجھے. سب سے بڑی خامی کیا ہوتی ہے کہ بچہ آیا اور ہم نے آتا ہی اس کو پڑھانا شروع کر دیا, جی بیٹا جی السلام علیکم اور چلیں جی پڑھنا شروع کریں. تو ایسا نہیں کرنا. بچے کو پڑھانے کے لیے ایک چھوٹا سا ڈیمو میں آپ کو دیتی ہوں کہ آپ نے بچے کو پڑھانا شروع کیا تو آپ سب سے پہلے پوچھیں کہ بیٹا جی آپ کا کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں, گھر میں سب خیر خیریت ہے. اس کے اسکول کا حوال پوچھ لیں, اس کے ٹیوشن کا حوال پوچھ لیں, اس کی کلاس پوچھ لیں وہ کس کلاس میں ہے, اس کو اسکول میں مزہ آتا ہے نہیں مزہ آتا ہے, وہ ٹیوشن جاتا ہے, اس کے فیوریٹ ٹیچر کون سے ہیں. آپ اس طرح کے سوالات کر لیں. پھر اس سے پوچھ لیں کہ آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ریڈ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کہیں جی سپارہ کھولیں. اب سپارہ ظاہر آپ کے پاس تجویدی قاعدہ ہونا چاہیے, رنگین ہو, آپ نے کھولا ہو اور بچہ دیکھ رہا ہو, یہ ہو سکتا ہے. اس کو دیکھیں جی, کہیں جی بچے آپ کا فیوریٹ کلر ریڈ ہے, تو یہاں پہ دیکھیں کہاں کہاں ریڈ کلر ہے. تو یقیناً غنہ والے لفظوں کے اوپر ریڈ کلر ہوگا, اخفا پہ ہوگا, نہیں تو وہ کلرز دیکھے گا اور آپ کو بتائے گا. تو اس کو یہ چیز بڑی اٹریکٹ کرے گی کہ میرا یہ فیوریٹ کلر تھا اور یہاں ان لفظوں کے اوپر بھی یہ کلر آ گیا. اس کو خود یہ بات نہیں پتہ چلے گی, جب آپ ذکر کریں گے تب اس کو پتہ چلے گا, ٹھیک ہے. تو جب وہ دیکھے گا تو ظاہر ہے وہ اس سے انٹریکشن اس کی بڑھے گی. پھر آپ اس سے پوچھ لیں کہ اچھا چلے ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے, اس کو چھوڑیں, مجھے یہ بتائیں. اس سے اے بی سی سن لیں, چھوٹا بچہ ہے تو اسے کہیں کہ آپ مجھے اے بی سی کے ورڈ سنائیں. وہ الفابیٹ سنائے گا. بڑے بچے تو ترنم کے ساتھ جو ہے وہ الفابیٹ سناتے ہیں. جب زی تک سنائے گا تو پھر آپ نے اسے کہنا ہے, اگر وہ قاعدے کا بچہ ہے تو دیکھیں ادھر سے اب ہم قاعدے سے الف با پڑھنا شروع کریں گے. تو اس کو اے اور الف کا فرق سمجھائیں اور اس کو بتائیں کہ وہاں سے ساؤنڈ بن رہا تھا اے کا اور وہی یہاں پہ الف کا بن رہا ہے, ٹھیک ہے, آ اور آ. یہ بڑا جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جب آپ دونوں میں فرق کر کے بچے کو سمجھاتے ہیں. جو ساؤنڈ جیسے الفابیٹس کے بن رہے ہیں وہی ساؤنڈز آپ اس کو الف با کے بنوائیں, ٹھیک ہے. تو بچے تو بڑے ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وہ الف با کو بھی پھر اس سے جوڑ کے آپ سکھائیں گے تو بچہ بہت خوش ہوگا. اور اس کو کہیں جی یہ فرسٹ ورڈ لکھا ہوا ہے, یہ بھی الف سے شروع ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی یہ لفظ اے سے شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح بچے کی انٹریکشن پوچھنی ہے. اس کے بعد اچھا جی کلرز کے نام پوچھنے کہ بچے کلر کے نیم تو آپ یہ بتائیں جو فرسٹ ورڈ ہے اس کا کلر کون سا ہے. پھر آپ اسے کہیں کہ کاؤنٹنگ آپ کو تھوڑی بہت سنا دے, ٹھیک ہے. اگر وہ 1 سے 10 تک نہیں سناتا تو آپ اس کو بتائیں کہ پہلے تو کاؤنٹنگ بتا دیں, پھر بچے تو سنا دیتے ہیں اس سے 1 سے 10 تک. اگر وہ سنا دیتے ہیں تو پھر آپ اس سے پوچھ لیں کہ بچہ اس کی شیپ کس سے مل رہی ہے, 1 سے مل رہی ہے نہیں مل رہی. اس کو جو ہے وہ سیملر ورڈز کا بتائیں. سملر ورڈز کا جب آپ بتائیں گے تو بچے کو انسیت ہو جائے گی آپ کے ساتھ, کچھ لگاؤ ہو جائے گا آپ کے ساتھ اور وہ اچھے سے آپ کے ساتھ جڑ جائے گا. تو جب آپ کام کریں گے پڑھائیں گے تو پڑھانے میں اچھا پڑھانے کے دوران ایک آدھی دفعہ یوں پوچھ لیں کہ بیٹا آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں بالفرض. تو بچے بڑے شوق سے بتاتے ہیں جی مجھے کھانے میں یہ پسند ہے, میں یہ کھاتا ہوں, مما یہ بنا کے دیتی ہیں. تو اس سے نا بچہ آپ کے ساتھ دلی طور پہ جڑ جائے گا, ٹھیک ہے. اس کو کبھی کبھار صحت مند غذا کھانے کا بتا دیں, یعنی سارا پڑھنے پہ فوکس نہ کریں, دوسری چیزیں بھی اس کو بتائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے کلمہ نماز دعائیں وغیرہ, ٹھیک ہے, وہ بتائیں. اس کے بارے میں وہ کچھ جاننا چاہ رہا ہو تو چھوٹی چھوٹی ٹو دی پوائنٹ بات اس کو جو ہے وہ آپ سمجھا دیں, ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے 3 دن کا ٹرائل دے دیا ہے تو اس کے بعد آپ نے ان سے فیس کی بات کرنی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا جب انہوں نے آپ کا 3 دن کا پڑھانا دیکھ لیا, انہوں نے آپ کی محنت دیکھ لی, اگر ان کو لگا کہ آپ نے وہ چیز جو آپ سے وہ اپنے بچے کو ڈلیور کروانا چاہ رہے تھے وہ آپ کر سکتے ہیں, تو اگلا بندہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. وہ آپ کو ضرور اچھی فیس دے گا, پے کرے گا. اور فیس کتنی ہونی چاہیے یہ سب انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. لیکن اگر وہ یہ سب کر لے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا اور وہ 100% آپ کو پے کرے گا. اگر آپ نے اس کو اچھا ٹرائل دیا ہے, اس کے بچے کے ساتھ اچھے سے کنیکٹ ہوئے ہیں نا, تو آپ کو یقیناً فیس دے گا, ٹھیک ہے. فیس دینی ہے, کتنی ہوگی کیسے ہوگی اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ آج کی ہماری کلاس تھی اور یہ میرا خیال ہے تیسری کلاس تھی, ٹرائل کلاس, ٹھیک ہے. تو اچھے سے سنیں, پچھلے لیکچرز نہیں سنے تو ان کو سنیں, ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ ہو, کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں, میں اگلے جو ویڈیوز بناؤں گی اگلی ان کے در آپ کا جواب دے دوں گی, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. سلامت رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.